बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बाबर अवान साहब चूँकि काफ़ी अरसा से बैरून मुल्क थे और आज वो काफ़ी अरसा बाद अदालतों में पेश हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने आज पेश होते ही बड़ा रिलीफ ले लिया है और बड़े बड़े अफसरान की जो पतलूनें हैं वो ढीली करवा दी हैं और अदालत की जानिब से बड़ा सख्त अहकामात जारी हुए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उमर सरफराज चीमा को बड़ा रिलीफ मिला है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान आज सुबह सवेरे मुख्तलिफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे लाहौर में, और उनकी जो पेशी का अहवाल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का जो केस है उसमें फवाद चौधरी के खिलाफ आज अदालत में समाअत हुई और फवाद चौधरी आज पेश हुए थे अदालत में, और फैसल चौधरी के साथ फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फवाद चौधरी के जो वारंट हैं वो जारी हो चुके हैं। इसमें जो केस है लाहौर में, जो केस है उसमें भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो फवाद चौधरी आज अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनकी अदालत में ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत की, जिसके दौरान फवाद चौधरी पेश हुए। ताहिर अब्बास सिपरा ने इस्तफसार किया फवाद चौधरी से कि मौसम अच्छा हो गया है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मौसम तो अच्छा हो गया है, लगे हुए हैं हम भी। फवाद चौधरी की जानिब से अदालत में केस की दस्तावेज़ात मुहैया करने की दरख्वास्त दायर की गई, और फवाद चौधरी के वकील और उनके भाई फैसल चौधरी ने कहा कि आज अदालत में हमने 265C की दरख्वास्त दायर की है। हमें ताहाल केस से मुतल्लिक मुकम्मल दस्तावेज़ात नहीं दी गई और मुकम्मल दस्तावेज़ात फराहम नहीं की गई। केस की मुकम्मल दस्तावेज़ात हासिल करना हमारा हक है, और जब तक हमें दस्तावेज़ात नहीं दी जाती तब तक जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको मौखर रखा जाए। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि अगली समाअत की कोई लंबी तारीख दे दें और 10 मुहर्रम के बाद की कोई तारीख दे दें, ताकि हम इस उन दस्तावेज़ात को अगर हमें मिल जाएँ तो हम उस तसल्ली से उनको देख भी लें। अदालत ने कहा अभी तो हम नोटिस जारी करेंगे, प्रोसिक्यूशन का जवाब आएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं भी या नहीं हैं। जो प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील मौजूद थे अदालत में, उन्होंने कहा जी मुझे मेरे इल्म में नहीं है, फ़ाइल मेरे पास नहीं है कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो ये दरख्वास्त दे दें तो हम उस दरख्वास्त को फिर जवाब दे देंगे उसका। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया और केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अभी चूँकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राना सनाउल्लाह के केसेस में होता था कि 265C की एप्लीकेशंस दे के कभी कोई रिकॉर्ड मांगा जाता था, कभी कोई रिकॉर्ड मांगा जाता था, और इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो आगे चलती रहती थीं। तो फवाद चौधरी चूँकि ख़ुद भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके भाई फैसल चौधरी भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पता है कि इस मामले को कैसे लटकाना है और फ़र्द जुर्म से बचना है, और वो उन्होंने आज उसको शुरू कर दिया और 265 की एप्लीकेशन दे दी। दूसरी जानिब जिना हाउस जलाओ घिराव केस में इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात थे उनमें इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। 21 जुलाई तक ज़मानतों में तौसीक़ कर दी है अदालत ने, 2 हफ्तों की ज़मानतों में तौसीक़ की है। 5 मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक, जो जलाओ घिराव के और मुख्तलिफ तरह के जिना हाउस हमला केस भी उसमें शामिल है। इमरान खान चूँकि शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और ये एजाज़ भुट्टर साहब हैं, उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया और इमरान खान ने बड़े सख्त सवालात पूछे और इमरान खान ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। उन्होंने कहा किधर है मुलज़म आगे हैं, तो इमरान खान आगे आ गए, रोस्टरूम पर आ गए, तो उन्होंने कहा आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं होते, न्याज़ी साहब आप देख लें आप शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। तो इमरान खान ने कहा जी आपके सामने मेरे खिलाफ 150 मुकदमात हैं, मैं हर रोज़ किसी न किसी अदालत में पेश होता हूँ। कल मेरा सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में गुजर गया, उससे एक दिन पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, पूरा दिन हमारा वहाँ पे गुजर गया, मैं रात के 12 बजे पहुँचा। तो आपके सामने है, मैं कोई ये नहीं है कि मैं जो कानून से भाग रहा हूँ, मैं तो कानून के सामने पेश हो रहा हूँ, लेकिन बतौर इंसान मेरी इस्तात इतनी है कि मैं एक दिन में 4 अदालतों में जा सकता हूँ। अगर मैं 10 में नहीं जाऊँगा और एट अ टाइम तमाम सूबों की अदालतें कहें कि मैं वहाँ पहुँचूँ तो मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। मैंने तो उस दिन जज साहब को कहा था कि मेरे लिए मैं जो अपनी सिक्योरिटी पर पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरा कौन सा कोई बैरून मुल्क जायदादें हैं, मैं तो जो ट्रैवल करता हूँ मेरी सिक्योरिटी के भी मुझसे तो सिक्योरिटी ले ली गई है, वो पैसे भी मैं अदा करता हूँ, अपनी जेब से अदा कर रहा हूँ।
ہمارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سارے بند ہیں جو پی ٹی آئی کے بطور پارٹی ہیں، تو آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو جج صاحب نے کہا میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، بہتر تو یہ ہے کہ آج میں آپ کو جو عبوری ضمانت کا ریلیف دیا گیا ہے واپس لے لوں، آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں۔ 14 جولائی کو آپ جو ڈی آئی جی آفس ہے وہاں جا کے پیش ہوں اور شامل تفتیش ہوں۔ پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ اگر عمران خان کہتے ہیں تو آج ہی ہماری جو ٹیم ہے وہ زمان پارک چلی جاتی ہے اور شامل تفتیش ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ آج آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے 4 بجے شام میں، تو آج میں اویلیبل نہیں ہوں گا، تو میں 14 جولائی کو پیش ہو جاؤں گا۔ اور اس طریقے سے عدالت نے ان کو کہا کہ جو آپ کو ہم آج آپ کا جو کیس ہے اس میں ایڈجن کر دیتے ہیں، اس میں ہم تاریخ دے دیتے ہیں، لیکن مزید آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا جب تک آپ شامل تفتیش نہیں ہوں گے، چونکہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی تب تک پھر جو کیس ہے وہ آگے نہیں چلتا۔ تو اب شامل تفتیش ہونے کے لیے عمران خان کو آخری موقع دیا گیا ہے۔ علی باقر نجفی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کی درخواست پہ۔ عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ بھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور گرفتاری کے بعد ان کی جو ضمانت ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ وہیں پہ اب ان کا جو معاملہ ہے علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں، وہ جو درخواست تھی کہ وہ بطور سابق گورنر ہیں پنجاب کے، تو ان کو بی کلاس دی جائے جیل میں، اس درخواست پر آج محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اور یہ محفوظ فیصلہ تب سنایا گیا ہے، یا عدالتوں سے ریلیف تب ملا ہے جب 2 ماہ کی وہ جیل کاٹ چکے ہیں کال کوٹھی میں، جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ سلطان کی بی کلاس کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست کو منظور کر لیا، اور ان کو عدالت نے حکم جاری کیا کہ ان کو بی کلاس دی جائے، اور اس میں جو بھی سہولیات ہوتی ہیں، اے سی کی سہولت ہوتی ہے، ٹی وی کی سہولت ہوتی ہے، اخبار کی سہولت ہوتی ہے، تو یہ سہولیات عدالت نے ان کو دی ہیں بطور سابق گورنر پنجاب، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ سہولیات ان کو پرووائڈ کی جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں بی کلاس دینے کا حکم جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر اعوان صاحب پیش ہوئے۔ علی نواز اعوان جو اسلام آباد کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے بھائی کو، وہ اکاؤنٹنٹ ہیں اور وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ جیسے اعظم خان تھے، سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے وہ کتنے عرصہ سے لاپتہ ہیں، اور اب غریدہ فاروقی یہ بتا رہی ہیں کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، یا وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور وہ ایک بڑی تگڑی پریس کانفرنس ثبوتوں کے ساتھ کریں گے عمران خان کے خلاف۔ پھر شہزاد اکبر کے بھائی کو اٹھایا گیا، کتنا عرصہ ہو گیا عدالتوں میں وہ معاملہ پینڈنگ رہا، اب غریدہ فاروقی بتاتی ہیں کہ جی شہزاد اکبر واپس آ رہے ہیں اور وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران خان کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ تو یہ جو علی نواز اعوان ہے، یہ چونکہ کافی عرصہ سے روپوش ہے، ان کے بھائی کو جو ایک نہ تو وہ غیر سیاسی آدمی ہے، جیسے اظہر مشوانی کے بھائی کو گرفتار کیا ہوا ہے اور وہ 2 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، تو وہ سیاسی نہیں، وہ تو پروفیسر ہیں، تو ان کے بھائی بھی سیاسی نہیں تھے، اور عمر نواز ان کو ان کی اہلیہ اور بچوں کے سامنے گرفتار کیا گیا پولیس کی جانب سے۔ اب چونکہ یہ کیس تھا جسٹس جہانگیری کے پاس، یہ وہ ججز ہیں جو پہلے تگڑے وکیل تھے اور فوجداری وکالت کو سمجھتے تھے، پھر یہ جج بنے۔ جب یہ جج بنے تو ان کے پھر فیصلے بھی بولتے ہیں، جیسے آپ کو انوار الحق پنو صاحب کے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے سنائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی پریکٹس میں ایک کامیاب وکیل ہوتا ہے یا ایک تگڑا وکیل ہوتا ہے، جب وہ ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے، اس میں اور باقیوں میں فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کی عدالت میں سماعت تھی، اور بابر اعوان صاحب وکیل تھے، جو کہ بابر اعوان صاحب کافی عرصہ بیرون ملک رہے، تو وہ واپس آئے، تو وہ آج پہلی بار پیش ہوئے صدر پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی، اس میں ایس ڈی پی او انڈسٹریل ایریا اور ایس ایچ او تھانہ انڈسٹریل ایریا عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ انڈسٹریل جو ایریا ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور عدالت کو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم نے گرفتار کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کیس میں شہزاد اکبر کے بھائی کو رینجرز یونیفارم میں اور پولیس یونیفارم میں گرفتار کیا گیا، اور پھر رپورٹ پولیس نے یہ دی کہ یہ جو یونیفارم ہے
یہ کسی ڈاکو چور نے یا اغوا کاروں نے استعمال کی ہے۔ اس پر پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑا تگڑا کہا تھا کہ ہمارے پاک اداروں کی جو یونیفارم کیسے کوئی مس یوز کر سکتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے، اور کہا تھا کہ کارروائی کی جائے، لیکن پتہ نہیں پولیس نے کارروائی کی ہے یا نہیں کی، اور وہ معاملہ وہیں پہ ہے، شہزاد اکبر کا بھائی بھی نہیں ملا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ سیف سٹی کس لیے ہیں، اگر آپ اس کی مدد نہیں لے سکتے ختم کر دیں یہ سب۔ آپ نے اربوں روپے لگائے ہیں اور شہریوں کا یہ حال ہے کہ ان کو گھر والوں کے سامنے اٹھا لیا جاتا ہے اور بعد میں آپ کہتے ہیں ہمارے پاس، ہم نے نہیں اٹھایا۔ گھر والوں کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، پاکستان میں ہے یا افغانستان میں ہے، خدا کا خوف کریں، کچھ تو نظام چلنے دیں۔ اسلام آباد پولیس حکام اور نمائندہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بتایا کہ ہم نے عمر نواز اعوان کو نہیں گرفتار کیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ بہت ظلم ہے، سیف سٹی ہے اسلام آباد میں، اس طرح شروع ہو گیا تو پھر بات ختم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیف سٹی کیمروں کے ہوتے ہوئے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہاں یہ لوگ وردیوں میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، بیوی اور 4 بیٹیوں کے سامنے بندہ اٹھایا جاتا ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف سیاسی انتقام کی بنیاد پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جب آئین اور قانون کی بالادستی عدالتیں نہیں کروائیں گی، اور اگر انہوں نے نہیں بھی اٹھایا تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو بایاب کروائیں۔ اگر کسی چور ڈاکو نے بھی اٹھایا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ بایاب کروائے۔ شہری اسی چیز کا ٹیکس دیتا ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی جائے۔ تو اگر انہوں نے نہیں بھی اٹھایا، ان کے پاس نہیں بھی ہے، تو وہ جہاں بھی ہے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے اس کو ہر صورت میں اس کا پتہ لگائیں اور اس کو عدالت میں پیش کریں۔ جب تک آپ تگڑا آرڈر نہیں کریں گے اور 2 ہفتوں کا ٹائم دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں پیش کریں گے۔ اس پر عدالت نے 3 روز میں اس شہری کو بایاب کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 3 روز میں اگر جو عمر نواز ہے وہ بایاب نہ ہوا تو آئی جی اسلام آباد خود اور جو کمشنر، چیف کمشنر اسلام آباد ہے، وہ خود عدالت میں پیش ہوں اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے 3 روز کی مہلت دیتے ہوئے ان کو بایاب کروانے کا حکم دے دیا، اور ساتھ کہا کہ اگر ان کو بایاب نہیں کروایا جاتا تو آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد دونوں عدالت میں پیش ہوں۔ اس طرح کے آرڈرز ہوں گے تو تب جا کے معاملات کہیں بہتری کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔